بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاؤ کیسا لگتا ہے کسی کو حاصل کر کے کھو دینا، کسی کے ساتھ تو چلنا مگر اس کا نہ ہو پانا، خود ہی کو کوستے رہنا مگر اس کو نہ کچھ کہنا، خود ہی گرنا تو خود ہی سنبھلنا، ہنسنا اور رو دینا۔ بتاؤ کیسا لگتا ہے ہجر کی لمبی راتوں میں کسی کی یاد میں رونا، کسی کو سوچتے سوچتے اپنی آنکھیں بند کرنا اور اندھیروں میں چلے جانا۔ بتاؤ کیسا لگتا ہے نئے رشتوں میں رنگ جانا مگر کسی کو بھول نہ پانا۔ بتاؤ کیسا لگتا ہے بیٹی پیدا ہو تو خوشیاں منایا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر گھر میں نہیں اترتی۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہے نا، سارے کھلونے چھوڑ کر اپنے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ مستقبل کی خوشی کچھ نہیں ہوتی، خوشی حال میں ہوتی ہے جس لمحے میں آپ ہے، زندگی کے جس دور میں آپ ہے۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پریشان مت ہوا کرو، ساری آزمائشی انہوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ ضرور رکھیں گے۔ آپ اللہ کے لیے وقت نکالیے، اللہ آپ کی زندگی سے برا وقت بھی نکال دے گا انشاءاللہ۔ ہر باغ میں کھلا ہوتا ہے پھول توڑنا منع، لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائے۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائیں گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائیں گا۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئیں گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ سب ختم ہو گیا رشتوں کی طرف احساس، خون کی گردش، محبت، جذبات، رہ گیا تو فقط افسوس، تمہیں چاہنے کا افسوس، تمہیں اپنا کہنے کا افسوس۔ افسوس ہے مجھے بہت۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور کیا پتا معجزے قریب ہوں۔ تم اپنی دعائیں جاری رکھو اور مانگتے رہو اللہ سے یقین کے ساتھ۔ اللہ تمہیں اس سے بھی بڑھ کر جانتا ہے جتنا کہ تم اپنے آپ کو خود جانتے ہو۔ پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا؟ تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو، وہی تمہیں دے گا۔ وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بھرتا ہے تمہارا بھی دامن خالی نہیں لوٹائے گا۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ انسان کے اندر کا موسم باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اگر دل افسردہ ہو تو قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے حوالے ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ خسارہ
ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ مقدر میں ہر خواہش کے جنازے لکھے ہیں، یہ بھی اچھا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ اتنا کچھ سہ گیا یہ دل میرا۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو۔ دلوں کے حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ رب کی محبت وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہے۔ سب لوگ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ معافیا تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ یا رب میں سر رکھ کر آنسو بہانے کو یہ دیوار مانگتی ہوں۔ اللہم ارزقنی زیارت الکعبۃ و مسجد النبوی، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کرے، اب تو جو آپ نے سمجھ لیا وہی ہے ہم۔ پانی آنکھوں میں ہو یا دریا میں، کوئی نہیں جانتا گہرائی کتنی ہے ان میں۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ گواہی ایک اللہ، دو جہاں، تین وطر، چار کتابیں، پانچ ارکان، 6 کلمے، 7 آسمان، 8 دروازے، سب کی قسم مجھے تم سے ہے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ بنتے ہیں۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان دونوں بن سکتے ہیں۔ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کب اپنا ٹوٹ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ سچ بتائیے تو تم سے ملنے کو اب ہمارا بھی دل نہیں کرتا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو۔ سچے اور ہمدرد لوگوں کے لہجے اکثر تلخ اور طبیعت غصے والی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اور اکیلے جینا سیکھو، انشاءاللہ۔ سنو، ناراض تو میں خود سے ہوں، ورنہ تجھ سے تو آج بھی محبت ہے مجھے۔ آج کل ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کالے، گورے، پتلے، موٹے یا قد لمبے چھوٹے، یہ سب رب کی عطا ہے، اور رب کی عطا کا مذاق نہ بنایا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو احسن ترین صورت میں پیدا کیا ہے۔
دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا اور نہیں کر سکتا۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی نکلتا ہے اور چمکتے ہیں۔ اے کاش میں ہنسوں اور ایسے ہنسوں جیسے بغیر زور کے گلاب کھلتا ہے۔ زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری نہیں لگتی مگر اپنوں کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کیا پتا آپ کے جو دکھ ہے ان کا حل فجر کی نماز ہی میں ہو۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاز کے علاوہ اور کوئی نہ رلا سکے انشاءاللہ۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائیں گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ بے شک محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، دنیا میں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیے جو یہ بتا رہے کہ اس ارادے سے آپ گزرتے تھے۔ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی سے وفا نبھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہ ہی ملیں گی۔ علم لا الہ کا تم اٹھا کر دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا۔ شہادت کے بازار میں جا کر تو دیکھو۔ میری دعا ہے کہ وہ رہنمائی کرنے والا مجھے رہنمائی کرنے والا ہی نصیب کرے گا، آمین۔ تم پر جو آئی ہے یہ آزمائش فقط چند ہی گھڑیوں کی مہمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس نے مجھے گلاب نہیں دیا کبھی، لیکن عزت گلاب دینے والوں سے زیادہ دی ہے۔ اگر گلاب دینے سے محبت ہو جاتی تو مالی سارے شہر کا محبوب ہو جاتا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اب تک آپ کے کتنے حالات واقعات سے واسطہ پڑا ہے جنہوں نے آپ کو واضح کر کے دکھایا کہ اس دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر سارا کا سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کچھ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دے ہے جو آپ کو دیتا ہے۔ سنو، تمہیں یہاں لوگ بھی ملیں گے، اچھے برے ہر طرح کے، لیکن وہ اصل میں تو اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہوں گے۔ اصل میں تو اللہ ہی ہے جو آپ کا اصل میں دوست ہے، وہی ہے جو صرف آپ کا مددگار ہے۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ سکے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں سے دور کرتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک ہدایت سے نوازے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ جہاں محبت تجھے الوداع کر دیا،
اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیے، کیسے تیرے مرضی کے مطابق نظر آئے، کیسے جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے، توڑ توڑ کر پھر جوڑتا ہے، کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صحبت انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں، پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر صحیح صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو خرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کرے، یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی لے جاتے ہیں۔ ایسی دوستی سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اپنے شخصیت کی تعمیر ایسی کیجئے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے انشاءاللہ۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ میرے اللہ آج کے دن کو آپ کے حق میں کر دے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہر پریشانی کو حل فرما دے، اللہ آپ کو نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ میرے اللہ آپ کے دل کی ہر جائز دعا کو قبول کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا ان کے لیے ہیں جو بھائی اور بہن سن رہے ہیں، جو بھائی اور بہن ویڈیو کو دیکھ کر پورا دیکھ کر دوسروں تک شیئر کر رہے ہیں، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ آمین۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ تہجد کی دعائیں تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کو موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اندھیری اداس راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کرے کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کر رکھنا، اللہ آپ ہی میرا پر توکل ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنائے ہیں، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر صبر کرنا انشاءاللہ۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی لیکن اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا؟ یاد رکھو وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد کن کے معجزے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اس نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں۔ ہر کوئی شخص اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو اس نے گویا اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں بلکہ اپنے کام کو بڑا سمجھا جس نے وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنی دکان کو بڑا سمجھا، محفل احباب اور گوے بازی کو بڑا سمجھا، نیند اور آرام کو بڑا سمجھا، نرم و گرم بستر کو بڑا سمجھا، جنہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ نہ سکا، جس کا رب اس کا سب۔ اپنے الفاظ کا جائزہ لیجئے۔ آپ چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے الفاظ باقی رہتے ہیں، روشنی دیتے رہتے ہیں، نور بن کر یا نار آگ بن کر۔ جو عبادات آپ کے اخلاق و کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے چہروں سے زیادہ اپنے اخلاق سنوارنے پر فوکس کرے انشاءاللہ، کیونکہ میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا۔ بے شک بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ اور سوچو جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے 100%۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل سے نہ گزرا ہوگا۔ بے شک بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے۔ اپنی غلطی سر جھکا کر تسلیم کر لینے سے انسان بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو انشاءاللہ۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرو، ایسے برہم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دے کہ کہاں رونا ہے کہاں نہیں، وہی روئیے جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنی بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے، آمین۔ کسی کو اپنا راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔
غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اسے اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انٹرنیٹ کی دنیا، انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجیے گا کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے۔ خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجیے، کیونکہ ان میں سے کچھ ہی خیر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، ہیکر، بربادی اور تباہی کا ہی کام کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے چینل کی حفاظت فرمائے۔ عادتیں بڑھاپے میں پختہ ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں جوانی میں ہی سدھار لینا چاہیے۔ کردار کو تشکیل لمحوں میں نہیں بلکہ سالوں میں ہوتی ہے۔ کھائیے ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کرے کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیے ایسے کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریے کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ انشاءاللہ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجئے، اور مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا دوست بنا لیجئے۔ جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ خاموش رہیے، امیدیں نہ لگائیے، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچیں گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ بہت کچھ جانتے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیے آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہے خدارا ان کی قدر کیجیے۔ انشاءاللہ ضرور کہیے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زیادہ تر ہم غلط لوگوں پر اپنے جذبات ضائع کر دیتے ہیں، اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹیٹس رکھیے کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کرے کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ انسان چاہے سارا جہاں گھوم لے، جو سکون اسے اپنے من چاہے شخص کے پاس ملتا ہے وہ سکون اسے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ نفس وہ کہتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کر لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ اس لیے نفس کی ہر بات کو پورا نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا، اور کمزور انسان کا نقصان نہ کیجیے،
وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بنا دیتی ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ تو اثاثہ ہے میری زندگی کا، تجھے کھو دوں تو فقیر ہو جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب کھانے میں، شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اللہ بہت بہت حفاظت کرے۔ انسان کو اپنے اصول خود بنانے چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ جو دنیا کے بنے اصولوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ وہی الفاظ ہوتے ہیں، اتنا ہی وقت لگتا ہے، صرف نیت کے فطور سے ایک خوبی خامی بن جاتی ہے۔ تو کیوں نہ سچی محبت کی جائے اپنے عزیزوں سے، جھوٹی محبت سے تو نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانیت کی منزل ہے۔ ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سادہ سی بات ہے اور گہری بات ہے۔ جو کل پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر انسان نے پہنچنا اسی رب کے قریب طرف ہے۔ وہ ذکر سے پہنچے تو وہ نماز سے پہنچے، وہ قرآن سے پہنچے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بنا لے، وہ ارد گرد کی کائنات پہ غور و فکر کر کے، تدبر کر کے پہنچے، وہ اپنی بے کلی سے پہنچے یا اپنی بے اطمینانی سے پہنچے۔ بہرحال ہر انسان کی منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک ساری انسانیت کی منزل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ مجھے جینے دو اے زندگی اے لوگوں، میں نہ مستقبل کا سوچ کر خوف زدہ ہونا چاہتی ہوں، نہ ہی ماضی کا سوچ کر غمگین ہونا چاہتی ہوں۔ میں ہر حال میں جینا چاہتی ہوں، ہر لمحے کو محسوس کر کے شکر گزاری میں جینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خود کو خود سے جوڑوں اور پھر میں اللہ سے جڑ جاؤں، میرا ہر عمل اس کے لیے ہو۔ میں آخرت کا سوچ کر جینا چاہتی ہوں، میں ارد گرد جس کو جو مل رہا ہے اس سے بیگانہ ہو کر جینا چاہتی ہوں۔ میں لوگوں کے لہجے، ان میں چھپی تلخی کو محسوس نہیں کرنا چاہتی، میں مثبت قدم رہنا چاہتی ہوں۔ میں دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے پوزیٹیوسٹ کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں۔ میں اب سانس کھول کر جینا چاہتی ہوں۔ مجھے جینے دو اے زندگی اے لوگوں۔ معاف کرنا، ہمارے گھر کے پیچھے غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، ان کے گھر گانے بج رہے ہیں، اگر آواز آ رہی ہوں گی تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو خبر نہیں، لیکن اصلاح اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا، جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون بھی نہیں ملتا، اور بے سکونی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور اگلا ویڈیو آنے کا انتظار کر کے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔